أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے تیسرے رکن میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور یہ کام نہیں کہ جن کو ہدایت دے پھر ان کو گمراہ کر دے، جب تک انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ معنی یہ کہ کسی کام سے جب تک منع نہیں کیا گیا اس وقت اگر کوئی وہ کام کرتے ہیں تو ان کو معافی ہے، جب منع کر دیا گیا پھر کریں تو پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسی کی ملکیت اور بادشاہی ہے زمین و آسمانوں میں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اس کے مقابل تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ وہ کسی کام میں کوئی فیصلہ کر لے، کوئی بندہ تمہارے واسطے ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں چھڑا لے مقابلے کے طور پر۔ اب یہ بات چلی آ رہی تھی جنگ تبوک کی، جس میں نہایت تنگ دستی کے عالم میں، سخت گرمی میں صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں، ایک بیعت تھا 30,000 صحابہ کرام حضور کے ساتھ گئے جنگ تبوک کے لیے۔ اور وہ وقت جو تھا جنگ تبوک کے لیے جو لشکر لے کر گئے ہیں وہ بہت تنگ دست تھا، کوئی مال اسباب پاس نہیں ہے ان کے۔ حال یہ ہے کہ 10 بندوں کے پاس ایک سواری ہے اونٹ۔ اب 10 اکٹھے تو بیٹھ نہیں سکتے، ایک بیٹھتا ہے، 2 بیٹھتے ہیں اس پہ بیٹھ کے، اب چلتے ہیں باقی پیدل تھوڑا فاصلہ کر کے، پھر بیٹھے ہوئے اوپر اترتے ہیں، پھر دوسرے بیٹھتے ہیں، پھر فاصلہ طے کر کے جو چل رہے ہیں ان میں سے کوئی اور بیٹھتے ہیں، اس طرح کر کے 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری۔ پھر کھانے پینے کا سامان کا یہ عالم، تو کوئی کسی کے پاس کھانا وافر نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت آئی ایک موقع پر ایک کھجور یا ایک چھوارا جو ہے وہ کئی بندوں نے اس کو چوس کے گزارا کیا۔ ایک بندے نے اس کو چوسا تھوڑا، دوسرے کو دے دیا اور پانی کا گھونٹ پی لیا، دوسرے نے لیا اس کو چوسا پی دے دیا۔ ایک بات آتا ہے کہ 10 بندے ایک چھوارے پہ گزارا کر رہے تھے ایک رات، یہ عالم تھا۔ پانی ختم ہو گیا ہے، اب پانی جب ختم ہو گیا ہے تو دور دور تک پانی نہیں مل رہا، کہتے ہیں پانی کے لیے کوئی بندہ جاتا رہا میں تلاش کروں، ہم سمجھتے تھے واپس نہیں آئے گا، باہر میں مر جائے گا۔ اور ایسی نوبت آ جاتی کہ نہایت سخت پیاس جب ہو جاتی تو ایک بندہ اپنا اونٹ ذبح کرتا ہے، اونٹ کی اوجری میں سے جو پانی نکلتا ہے نچوڑ کے وہ پانی پی، یہاں تک نوبت آ گئی۔ اب یہ نوبت آ گئی، آقا کے یار غار کہنے لگے حضور آپ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے واسطے دعا فرما دیں۔ وہ مسکرائے، فرمایا تم واقعی چاہتے ہو دعا کی جائے؟ حضور ہاں ہم چاہتے ہیں دعا کی۔ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، رات اٹھے تو بارش شروع ہو گئی۔ مانا یہ ہوا کہ یہ تنگی تھی نا یہ اختیاری تھی، نبی چاہیں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دے، پہاڑ سونے کے بن کے ساتھ چلے۔ بارش ہو گئی، بہت بارش ہوئی، برتن بھر لیے، استعمال کر لیا پانی۔ اب جب اس جگہ سے آگے چلے ہیں تو کوئی بارش نہیں ہے، نشان ہی نہیں ہے بارش کا۔ دیکھا گیا کہ صرف لشکر کے اوپر ہی بارش ہوئی، اس وقت آس پاس کوئی بارش نہیں ہوئی۔ یہ تھا حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس تنگی کے عالم میں سوچا کہ اب یہاں رہنا ہے کہ جانا واپس ہے، کیسے کریں؟
اتنی تنگی میں کیسے سفر کریں گے؟ دل میں یہ خیال آیا تو خالق کائنات نے دلوں میں سکون ڈال دیا۔ کتاب اللہ النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے ان نبی کریم رحمت عالمین اور ساتھ جانے والے مہاجر اور انصار جو صحابہ تھے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کی رحمت نے، اللہ تعالیٰ کی کرم نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان پر رجوع فرمایا۔ کون؟ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ تھے، جو اس تنگی کے عالم میں حضور کے ساتھ چلتے رہے نا پیچھے پیچھے سرکار کے، ان پر توجہ فرمائی اللہ کے رحم نے، اللہ کے کرم نے، مہربانی نے۔ اس من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس سے بعد کے لوگوں کے دلوں میں خیال آنے لگے تھے چلیں کہ نہ چلیں، جائیں کہ نہ جائیں، کیسے جائیں، بھوک پیاس میں ستایا ہے، سفر بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ یہ دلوں میں خیال آنے لگا تو خالق کائنات کی تاب علیہم، ان پر رجوع فرمایا، ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیا، معافی عطا فرما دی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ ان کے لیے بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ تھے جو ایسی حالت میں بھی حضور کے ساتھ چلتے رہے، حضور کا ساتھ دیا، پھر خالق کائنات نے کامیابی عطا کر دی، پھر نام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ عالم عظیم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔